السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ساتھیو، حمد و صلاۃ کے بعد زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بیش بہا نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم چیزوں کا ذائقہ معلوم کر سکیں، ہم اپنے دل کی بات دوسروں کو بتا سکیں، اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکیں، اور اسی طریقے سے زبان کے ذریعہ سے آدمی کے عقل و شعور اور اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ زبان ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ زبان ایسی نعمت، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث اور ذریعہ بھی بنتا ہے۔ زبان کے ذریعہ سے دوسروں کو ٹھیس پہنچایا جا سکتا ہے، دوسروں کے دلوں کو زخمی کیا جا سکتا ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے تلوار اور سنان یعنی تیر سے بھی زیادہ گہرا اور کاری ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا جبکہ تیر اور تلوار کا زخم یہ بھر جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور شریعت نے اس چیز کی طرف بہت زیادہ ترغیب بھی دلائی ہے کہ انسان اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ یہاں تک کہ شریعت نے یہ بھی بتلائی ہے کہ اگر کسی انسان کے ایمان کی استقامت اور درستگی اس کی زبان کی درستگی پر ہے، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اور زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے تو میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ لہذا وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دیگر مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ لہذا ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور یہ ایک مومن کی صفت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بہترین بات کہے یا تو وہ خاموش رہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زبان سے بھلی اور اچھی باتیں کہنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں ساری کی ساری ریکارڈ کی جاتی ہیں، نوٹ کی جاتی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ ہماری زبان سے غلط چیزیں نہ نکلیں، بلکہ آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں جس کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے تعلق سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ان اعمال کے تعلق سے بتلائیں جو ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایمان، اسلام، اسی طریقے سے نماز اور جہاد
بہت اہم چیزوں کی طرف رہنمائی کی۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جس پر ان ساری چیزوں کا انحصار ہے، دار و مدار ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ کف علیک ھذا، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی زبان سے جو باتیں کہتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، اس پر ہماری گرفت ہوگی، ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے چہرے کے بل یا گدی کے بل گھسیٹ کر کے انہیں جو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، کس چیز کا نتیجہ ہوں گی؟ یہ ان کی زبان ہی کے کرتوت کا نتیجہ ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ لہذا میرے بھائیو، زبان بہت اہم چیز ہے۔ زبان اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کی اگر ہم حفاظت نہ کریں، اگر ہم زبان کی حفاظت نہ کریں تو اس کی بہت ساری خطرناکیاں ہیں، بلکہ اس کو ایک اژدہے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، احفظ لسانک ایھا الانسان، احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، کم فی المقابر من قتیل لسانہ کانت تہاب لقاءہ شجعان، کہ اے لوگو تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ ایک اژدہا ہے، کہیں تم کو ڈس نہ لے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قتل کر دیے گئے، آج وہ قبر کے اندر ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ زبان ہے، اور اس سے بڑے بڑے بہادر ڈرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔